السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو فال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس۔ ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CNA پارٹ 1 چیپٹر نمبر 11 ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ چیپٹر نمبر 11 کا ہم نے سیکنڈ لیکچر اسٹوڈنٹس آج کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ دیکھا تھا، اس کی ڈیفائن اور واٹ از گریف اور ڈیفائن یہ دونوں ایک ہی چیز میں آ جائیں گی۔ اس کی سٹیجز کتنی ہوتی ہیں، ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، کیا کیا سائن سمپٹمز اور کازز ہوتی ہیں، فزیکل سمپٹمز کیا ہوتی ہیں، بیہیویئر چینجز میں کیا کیا آتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ٹرامیٹک گریف۔ اسٹوڈنٹس، ٹرامیٹک گریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر پروسیسنگ آ لاس اینڈ ٹراما ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی کہ آپ کسی ایسی چوٹ سے گزرے کہ آپ کو جو ہے وہ فزیکلی بھی وہ چیز ہرٹ کر جائے، مینٹلی بھی ہرٹ کر جائے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرامیٹک گریو انوالوز کلوزنگ دے ہیپن انڈر ہاریفک انڈیٹیکٹیبل سرکمسٹینس، یعنی کہ اس چیز سے ٹرامیٹک گریف میں جو ہے نا وہ بہت خوف زدہ قسم کی کنڈیشن انوالو ہوتی ہے کہ جس میں لوگ جو ہے نا وہ بڑا ہی پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر کے ساتھ جو ہے وہ لائف میں کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ فزیولوجیکل نیڈز کیا ہوتی ہیں ایک پیشنٹ کی یا ایک نارمل پیشنٹ ہے، انڈیویجولی کیا کیا نیڈز ہو سکتی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فزیولوجیکل نیڈز آف دا پیشنٹ، جس میں کیا ہے کہ نیڈز فار لو اینڈ افیکشن، آپ کو کسی کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیڈز فار سیلف اسٹیم، نیڈز فار سیلف رسپیکٹ، فار ریکوجنیشن، سیلف سفیشنسی، یعنی آپ اس چیز کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو عزت دے، آپ کی ایک پہچان کو برقرار رکھے۔ تو یہ انسان کی جو ہے وہ فزیکلی نیڈز ہوتی ہے۔ نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ امپورٹنس آف میٹنگ پیشنٹ فزیولوجیکل نیڈ، یعنی فزیولوجیکلی ایک پیشنٹ کو کس کس چیز کی نیڈ ہوتی ہے یا کیا کیا اس کے لیے امپورٹنس ہے۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ارلی ریکوری فرام النس، یعنی کہ بیماری سے جو ہے نا وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جانا، ڈیکریز مورٹیلٹی ریٹ کا کم ہو جانا، ٹریٹمنٹ آف انکریزڈ کمپلینٹس، ٹریٹمنٹ کا جو ہے نا وہ ریشو بڑھا دیا جانا، ڈیکریز آف میڈیکل سروسز از ڈیولپمنٹ آف مینٹل ہیلتھ، کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کی ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، سیٹسفیکشن آف امپرومنٹ، پیشنٹ کو جو ہے نا وہ آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ نرسز رولز ان پرووائڈنگ فزیولوجیکل کیئر، یعنی فزیولوجیکل کیئر پرووائڈ کرنے کے دوران ایک نرس جو ہے وہ اس کے کیا کیا رولز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن، جس میں اس کی اپنی بھی شناخت، اس کی بیماری کی شناخت، یا وہ بندہ جو ہے وہ اس وقت کس حالات سے گزر رہا ہے وہ سارا۔ تھراپیوٹک ریلیشن شپ، ہونیسٹی، آپ جو ہے وہ اپنا ایمانداری سے کام کریں گے، ایمپتھی، ایکسیپٹنس، اس چیز کو قبول کرنا، پازیٹیو ریگارڈ دینا، سیلف اویئرنیس، تھراپیوٹک ایک سیلف ایکٹیو لسننگ، پراپر آپ جو ہے نا وہ پیشنٹ کی بات سنیں۔ تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ پیشنٹ سیٹسفائی بھی ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کنڈیشن بھی ڈے بائی ڈے پہلے سے جو ہے نا وہ زیادہ اچھی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایسی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں گے بغیر کچھ پوچھ تاچھ کیے، بغیر اس کے ساتھ ڈسکس کیے، تو یہ چیز بڑی ایک ڈیفیکلٹ ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے بھی، وہ اس چیز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ پھر ہے اسپریچول نیڈز آف دا پیشنٹ، اسپریچول نیڈ کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ ہوپ اینڈ اسٹرینتھ، اس کو بڑی امید ہوتی ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو، میننگ اینڈ پرپز، فارگیونیس، یعنی وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے بڑا ہی اس اسٹیج میں آ کے بڑا رحم دل ٹائپ کا ہو جاتا ہے کہ وہ یا خود لوگوں سے معافی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں اگر میں نے کوئی کسی طرح سے آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی کی ہو، کبھی کوئی حق تلفی کی ہو۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بلیو اینڈ فیتھ ان سیلف اینڈ ادر اینڈ فار سم دیز انکلیو who would believe in higher power،
پیپل ویلیوز کا جو ہے وہ بہت خیال رکھتا ہے. لو اینڈ ریلیشن شپ, مورٹیلٹی, کریٹیوٹی اینڈ سیلف ایکسپریشن. بہت سمپل سے پوائنٹس اسٹوڈنٹس اس کو جو ہے نا وہ اتنا وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائنگ پیشنٹ, اگر ایک پیشنٹ مر جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کی جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے کیئر کرنی ہے, کیا اس کی ڈیفائن ہے. اس پہ سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ دیتھ از این ریورسیبل سیشن, یعنی ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے یہ لائف میں کہ جو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. سرکولیٹری سسٹم بند ہو جاتا ہے, ریسپریٹری سسٹم بند ہو جاتا ہے, ریورسیبل کنڈیشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کی, برین اس کا ختم ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ دل کے, دماغ کے, پورے جسم کی جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے پیشنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ڈیتھ اللہ کی طرف سے کسی کی وجہ سے ہو گئی یا بیماری کی وجہ سے ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ ہر پیشنٹ کی موت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ضرور ہوتا ہے. اب ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کے اوپر اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی فیملی اس چیز کو بڑی مشکل سے ایکسیپٹ کرتی ہے. وہ بہت کرائنگ یعنی روتے ہیں, سیڈنس وہ بڑا سیڈ قسم کا فیل کرتے ہیں, جبکہ ان کا بہت کوئی پیارا جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا لائف میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اسٹیجز آف ڈائنگ, جس میں ڈینائل آ جائے گا, اینگر, بارگننگ, ڈپریشن, ایکسیپٹنس. اس کو ایکسیپٹ نہیں اس چیز کو کر رہے ہوتے, اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, غصہ میں آتا ہے. تو اس کی سائن سمپٹمس کیا ہو سکتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریس, ڈیتھ, ڈسپنیا, ڈرائی ماؤتھ, انوریکسیا, نوزیا, کنسیپشن, یورین کنٹینیو, یورین ریٹینشن. یعنی بہت سی ایسے سمپٹمز ہیں جو اس چیز کو جو ہے نا وہ ایفیکٹ کر لیتی ہے. اب ایک پیشنٹ ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جب تک ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کی تدفین نہیں کرنی, اس کو سپرد خاک نہیں کرنا, تو کیا کیا ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم نے کس طرح سے اس پیشنٹ کو جو ہے نا وہ رکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز سون ایز دا ڈاکٹر کنفرمڈ دیٹ ہی ہیڈ آکرڈ ٹو دا ریلیٹیوز شوڈ بی الاؤڈ ٹو ریمین پیشنٹ. کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ڈاکٹر سے کنفرم کریں کہ پیشنٹ واقعی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا پھر وہ جو ہے وہ کہیں شوق میں چلا گیا, کوما میں چلا گیا, بے ہوش تو نہیں ہو گیا. اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. دا باڈی از پلیسڈ ان اسپائن پوزیشن میں آپ نے باڈی کو لٹا دینا ہوتا ہے. ان بیڈ ود 1 پلو اس کے جو ہے نا وہ آپ نے ہیڈ کے نیچے رکھنا ہوتا ہے. بینڈیج کین بی ٹائٹ شوڈ بی جائے, ایک بینڈیج لینی ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ لے کے جو ہے نا وہ چھوٹا سا اتار کے اس کی ایک کنی ٹائپ, تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ اس کے جبڑے کو باندھ دینا ہوتا ہے تاکہ اس کا منہ جو ہے نا وہ کھلا نہ رہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ دا ہیڈ از سلائٹلی ایلیویٹڈ ٹو پریونٹ ڈسکلریشن آف دا فیس. اس کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ چینج نہ ہو, تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ہیڈ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اوپر کر دینا ہوتا ہے, ہائی پوزیشن میں رکھنا ہوتا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آل دا ٹیوبس فرام ہیز باڈی آر ٹو بی ریمووڈ لائک آکسیجن ٹیوب. اچھا, اب اس پہ اسٹوڈنٹس یہ چیز آ جاتی ہے کہ لائک ایک پیشنٹ بیمار تھا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا, وہ اس میں آئی سی یو میں تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ آئی سی یو میں کتنی پیشنٹ کی کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو کتنی وہ آکسیجن ٹیوبس لگی ہوئی ہوتی ہیں, یورین بیگ لگا ہوتا ہے, اسی طرح سے خوراک کی, کھانے کی نالی, اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ بڑی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو سروائیو کروانے کے لیے آرٹیفیشلی اٹیچ کی جاتی ہیں. تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ ریموو کر لیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ دا روم از کلین اینڈ پیسفل ایٹماسفیئر از کریٹڈ. اور جس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے آپ کوشش کریں کہ وہ کمرہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا کر دیں, اور وہاں پہ جو ہے نا ماحول وہ تھوڑا سا پیسفل ہونا چاہیے. آفٹر دا ڈیڈ باڈی از ٹیکن فرام دا روم شوڈ بی کلین. جب آپ جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی کو وہاں سے اٹھا لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کمرہ جو ہے نا وہ اچھے سے صاف تھوڑا سا کلین کر دیں, تاکہ پیشنٹ کے وہاں پہ جو ڈیڈ پیشنٹ تھا اس کے وہاں پہ جراثیم وغیرہ نہ ہوں اور کسی اور کو نہ ہو دے. سو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر اسٹوڈنٹس. ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا. سو بہت شکریہ, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.